چیئرمین لیسکو کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے لیسکو جیسی آرگنائزیشن میں کرپشن کے مسائل موجود ہیں۔ لوگ پیسے دے کر جلدی کام کروا لیتے ہیں۔ صارفین سے گزارش ہے کہ شکایات درج ضرور کروائیں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ ایکشن ہوگا۔ انجینئرز ایسوسی ایشن کے الزامات پر ان کا کہنا تھا کہ جب تبدیلی لاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین انجینئر سید ظہور حسن نے کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں مزید کیا کہا، بتائیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی فیصل جاوید مغل۔ بھر کی بجلی کی سب سے بڑی کمپنی لیسکو کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز انجینئر ڈاکٹر ظہور حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ لیسکو میں ایز بینگ اے بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو کو میں کیا ریفارمز ابھی تک آئے ہیں اور لیسکو کو کن چیلنجز کا سامنا تھا اور اب ان کو کس طرح سے ریکٹیفائی کیا گیا ہے ایشوز کو۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ سنا ہے کہ بینگ این بورڈ آف ڈائریکٹر آپ لے کے آئے ہیں اور بہت سارے چیلنجز تھے جن کو ایشوز کو ریزالو کیا گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آرگنائزیشن کا کام کرنے کا طریقہ یا کلچر کو امپروو کرنا ہے۔ وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انسینٹیوائز کریں، انہیں موٹیویٹ کریں کہ وہ ایک پراپر طریقے سے کام کریں، اور اس میں جو ایک اہم فیکٹر ہے کہ آپ انہیں اکوپ کریں ود دا رائٹ ٹیکنالوجی ان دا رائٹ پروسیسز، کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ وہ 21ویں صدی کا طریقہ ہو، 20ویں صدی کا طریقہ نہ ہو۔ تو اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے بکیٹ ماؤنٹڈ ٹرکس ہیں تاکہ جو لائنز کے اوپر کام کرنا ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو سکے، سپیڈی ہو سکے، اور باقی چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں۔ جو ہماری اسٹاف کی کوالیفیکیشن ہے، ان کی جو ٹریننگ کے لیولز ہیں، ان کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے جن چیلنجز کی بات کی یہ بالکل ٹھیک چیلنجز ہیں، لیکن آن گراؤنڈ اگر بات کریں تو صورتحال کافی گھمگیر نظر آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ جو بیسیکلی تو سروس پرووائڈر ہیں، ہم جو صارفین ہیں وہ مہنگی بجلی جو ہے اس کو پے کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جو سروسز ہیں وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے۔ آج بھی جو ہے وہ سرکلز جو ہیں وہ تھانہ کلچر کا لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اچھا تعلق مل جائے، کوئی بندہ مل جائے، واقف کار مل جائے تو 1 میٹر لگ جائے، بڑی بات ہوگی کوئی، اور آج بھی 2 3 سٹاف لائن سٹاف کے لوگ اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو شارٹیج آف سٹاف بھی ہے، اور یہ پھر وہ جو کرپشن کے مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ایک ہے بینگ ان اے بورڈ آف ڈائریکٹر جن کا آپ نے بتایا ہے، اس میں آن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے، اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ کیا جائے، کیونکہ ایک سروس پرووائڈر کمپنی ہے؟ جی، جو آپ نے مسائل بتائے یہ بالکل صحیح ایشوز ہیں۔ اس میں دیکھیں جو تبدیلی آئے گی وہ کوئی ہمارے پاس ایک جیسے کہتے ہیں نا جادو کی چھڑی نہیں کہ آپ اوور نائٹ کر سکیں۔ اس میں کئی چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ سروس جو آپ جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کا جو پروسیس ہے اسے ٹرانسپیرنٹ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جی کہاں پہ چیز اٹکی ہوئی ہے اور کس وجہ سے ہے۔ اور وہ اس کے لیے ہم نے یہ لیسکو لائٹ کی اپلیکیشن ہم لے کے آئے ہیں، اس کی بیک اینڈ کے جو پروسیسز کو امپروو کریں، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے وہ انفارچونیٹلی اس طرح کی آرگنائزیشنز کے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اس میں ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، جب ہمیں انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ ایشو ہے تو اس پہ ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اس میں میری ایک ریکویسٹ ہوگی جتنے ہمارے کسٹمرز بھی ہیں کہ آپ پراپر پروسیس فالو کریں، اور اگر آپ کو کہیں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ ریلیونٹ اتھارٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ ایک طریقہ جو اس وقت بن گیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ تھوڑی سی صبر کرنے کی بجائے کسی کو پیسے دے کے جلدی کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، مجھے کئی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی ایکس نے یہ کر دیا، وائی نے یہ کر دیا، اور جہاں پہ بھی یہ مسئلہ انڈیکیٹ ہوتا ہے ہم اسے پرسو کرتے ہیں۔ لیکن میری اگین یہ ریکویسٹ ہوگی لوگوں سے کہ آپ بھی پراپر پروسیس فالو کریں، اور جہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ریفارمز کی بات کی ہے، جتنے بھی آپ انیشیٹوز لیے ہیں، یہ پاسبل ہوگا اگر آپ کے ساتھ جو لیسکو کی انتظامیہ ہے، جو اس کے انجینئرز ہیں، جو اس میں کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، وہ اگر کوآپریٹ کریں گے، وہ آپ کی ڈیسیژنز کو جو آپ ظاہری بات ہے بورڈ میں لاتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ مگر دیکھنے میں آیا ہے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہے کہ جو لیسکو کے جو انجینئرز ہیں، جو چیف انجینئرز کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے کی پوسٹوں پہ ہیں، انہوں نے لیسکو کے بورڈ کے حوالے سے یہ بات میڈیا پہ رپورٹ ہوئی کہ جی یہ نان ٹیکنیکل ہیں، نا اہل ہیں،
ناسمجھ ہیں، غیر فعال ہیں، ان کی وجہ سے جو میٹرز کا، ٹرانسفارمرز کا، کیبلز کا، ایک پروفیسر ہے ان کو ادھر لگا دیا گیا. یہ چیف انجینئرز کی جو اس ٹائم ایگزسٹنگ ہیں ان کے یہ ویوز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے، اور ہم جو ہے ان کا خود احتسابی کا عمل نہیں ہے، ٹی اے ڈی اے بناتے ہیں، اور یہ خالی اس پہ بھی نہیں، این ٹی ڈی سی کے بورڈ کے اوپر بھی یہ رپورٹ ہوا معاملہ. تو یہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ، اور اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی لیسکو کی طرف سے، کوئی اس میں کوئی ریبٹل بھی نہیں آیا، تو یہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ اگر انجینئرنگ سٹاف جو ہے آپ کا کی پوزیشنز پہ بیٹھے لوگ، وہ اپنے بورڈ کے بارے میں یہ بات آن ریکارڈ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پالیسی ہے، کیونکہ بورڈ کا کام تو پالیسی دینا ہے اور چیزوں کو کرنا ہے، یہ پرفارمنس کی ایویلویشن کرنا ہے، یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کر پائیں گے اس طرح کے کہ میں اس طرح کے کامنٹس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. جب آپ تبدیلی لے کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چینج لاتے ہیں، کوئی بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اس طرح کی آرگنائزیشن میں نا ٹیکنیکل کے اسپیکٹس کے علاوہ مینجمنٹ کے اسپیکٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو ہمارا بورڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کافی سیریس ہائی لیول پوزیشنز پہ کام کیا ہوا ہے. اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آرگنائزیشنز کو چینجز امپلیمنٹ کر کے دکھائی ہوئی ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دوسرے بورڈز پہ سرو کر چکے ہیں. میں اپنی مثال اگر دوں تو میں این ٹی ڈی سی کے بورڈ پہ 6 سال رہا ہوں، پی ٹی سی ایل کے بورڈ پہ رہا ہوں، ایک ریلیٹیولی کمپلیکس ٹیکنیکل آرگنائزیشن کو ہیڈ کیا ہوا ہے. تو ایشوز کو کسی حد تک میرے خیال میں سمجھ ہے. ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں، وہ جو لوگ انجینئرنگ لیول پہ کام کرتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ بورڈ لیول پہ نہیں ہوتی. کچھ ایشوز آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایک سٹائل کام کرنے کا بنا ہوا ہے. وابڈا آلدو واز نیور ٹرو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن، لیکن لوگوں کا انداز وہی تھا جیسے سرکاری ملازم کا انداز ہوتا ہے. کہ جی ٹائم کے اوپر آپ ایک کیو میں لگے ہوئے ہیں، آپ پروموٹ ہو جائیں گے، کام کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو اوور دا ایئرز کچھ چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اسے نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرفارمنس پہ فوکس کریں. اس میں پروسیسز چینج کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمیں پچھلے صرف جولائی میں جو ایچ آر کی پالیسیز کے اوپر ہمیں اتھارٹی دی گئی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں پہلے پیپکو دیکھتی تھی اور ابھی بھی منسٹری بہت سی چیزیں دیکھتی ہے. تو اس طرح ویری بورڈ کے بورڈ تو منسٹری تو کہتی ہے سر، بورڈ تو خود مختار ہے اور بورڈ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہا ہے. لیکن بہت سی چیزیں پیرامیٹر جو ہیں وہ منسٹری کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کا ان اے وے کیونکہ دے آر دی آنرز کوٹ ان کوٹ. تو بورڈ کے پاس بہت سی پالیسیز ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. ہمیں کافی 6-8 مہینے لگے ٹو ایکچولی کنونس دیم کہ آپ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ ہمارے پیرامیٹرز میں لے کے آئیں. میں اپنے بورڈ سے اس لحاظ سے بہت مطمئن ہوں کہ ہمارے سارے سالڈ پروفیشنلز ہیں اور اپنے کام کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں، اور جو ایشوز ہوں ان کے اوپر ہماری بڑی ایکسٹینسو ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، کیونکہ ایک مشکل کام ہے یہ، اور اس میں کوئی ایسا فکس فارمولا نہیں ہے جسے آپ اپلائی کریں اور آپ فیصلے پہ پہنچیں. آپ کے پاس سر ایک ریگولر سی ای او موجود ہیں، انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے. آپ نے جن باتوں کا حوالہ دیا کہ یہ چیزیں ہیں، اور کیا اس کا کوئی ٹارگیٹس، کوئی ٹائم لائن سیٹ کی ہیں کہ آپ بینگ این چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ نے کوئی ایک فیز 1 فیز 2 کوئی ٹارگیٹس رکھیں کہ ان چیزوں کو امپرومنٹ کا؟ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کلچر یہ بنایا جائے کہ ہر فیصلہ جو ہو اس کی امپلیمنٹیشن کی ایک ڈیٹ ہو. اس آرگنائزیشن میں یہ کلچر نہیں تھا کہ بورڈ کی ڈائریکٹیو ہے، کوئی پتہ نہیں ڈائریکٹیو کب امپلیمنٹ ہوگا. اگر آپ پچھلے ڈائریکٹیو دیکھ لیں تو کئی سالوں کے ڈائریکٹیو آنے. تو اب ہم ہر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ اس پہ امپلیمنٹیشن کب ہوگی. لاسٹ سر کویشچن کہ آپ چونکہ پبلک سن رہی ہے، پبلک کو کیا میسج دیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ صارفین کو تو دشواری ہے، مشکلات کا سامنا ہے، سی او صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، آن لائن کچہری بھی ہوتی ہے، لیکن صارفین کے مسائل آن گراؤنڈ سرکلز میں وہ جو دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کس طرح سے ان کو کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے صارفین نے بھی آپ کے ساتھ مل کے اس ایشوز کو اس میں ایک رول. اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کریں، یہ نہ ذہن میں لے کے آئیں کہ جی اس کا کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اسے پرسو کیا جائے گا، اسے ٹریک کیا جائے گا، یہ میرا آپ سے ایک وعدہ ہے. لیکن جب تک دوسری سائڈ پہ لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی لیسکو چیئرمین سے بات ہو رہی تھی تفصیل میں، انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ صارفین کو جو مسائل ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے حل کے لیے جامع پالیسی بنائی جا رہی ہے اور ٹائم لائنز کے ساتھ جو ہے امپلیمنٹیشنز جو ہیں آرڈرز کی وہ کی جا رہی ہے. جی